اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کے معنی پاک کرنے کے ہیں۔ اپنے کمائے ہوئے رزق حلال میں سے اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا ایک حصہ نکالنا زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ سورہ معارج کی آیت نمبر 24-25 میں بیان ہوا ہے، وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اور جن کے اموال میں ایک مقرر حصہ سائل اور محروموں کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے کمائے ہوئے رزق حلال میں سائل اور محروموں کے لیے ایک حصہ مقرر کیا ہے جو ہمیں زکوٰۃ کی مد میں نکالنا ہے۔ اب ہے مقرر کردہ زکوٰۃ۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 41 میں بیان ہوا ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ خوب جان لو، بے شک جس چیز میں بھی تم غنی ہو اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے اور رسول کے لیے اور قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اگر تمہارا ایمان اللہ پر اور جو اس نے اپنے بندے پر یوم فرقان، جس دن حق و باطل دو گروہ بنے تو نازل کیا، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ جس دن انسان کو حق اور باطل کا فرق نظر آ جائے تو اس دن سے حق پر چلنے کے لیے جس چیز میں بھی وہ غنی ہے اس کا 5واں حصہ یعنی 20% جو اللہ کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے زکوٰۃ کی مد میں نکالے۔ اگر وہ حصہ نہیں نکالے گا یا اس میں کمی بیشی کرے گا تو اس کا مطلب ہوگا کہ اس کا ایمان اللہ پر اور اس کے نازل کیے ہوئے پر نہیں ہے۔ اب ہے زکوٰۃ کی اہمیت۔ سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 6-7 میں بیان ہوا ہے، وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ۔ لعنت ہے مشرکین پر جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور آخرت کے انکاری ہیں۔ زکوٰۃ انسان کو شرک سے نکالتی ہے۔ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے اللہ کے نزدیک وہ لوگ شرک میں مبتلا ہیں اور آخرت کا بھی انکار کرنے والے ہیں۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 156 میں بیان ہوا ہے، قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ اس نے کہا، میرا عذاب اس پر پڑے گا جس پر میں چاہوں گا، اور میری رحمت تو ہر شے پر محیط ہے، پس میں اس کو لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر شے پر محیط ہے، لیکن وہ اس کو لکھ دیتا ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو اس کی آیات پر ایمان لاتے ہیں، یعنی جو لوگ ایمان اور تقوی کے ساتھ زکوٰۃ دیتے ہیں ان کے لیے اللہ کی رحمت لکھ دی جاتی ہے۔ اب یہ کہ زکوٰۃ کب نکالنی ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 141 میں بیان ہوا ہے، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ اور وہ وہی ذات ہے جس نے بیل چڑھائے ہوئے اور بغیر بیل چڑھائے ہوئے باغات
اور کھجور کے درخت اور مختلف اقسام کی ماکولات والی کھیتیاں اور زیتون اور انار کے باہم مشابہ اور مختلف پیدا کیے۔ ان کے اسمار میں سے کھاؤ جبکہ وہ پھل لائیں، اور ان کی فصل کی کٹائی کے دن اس کا حق دو، اور فضول خرچی نہ کرو، بے شک وہ فضول خرچوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فصل کی کٹائی کے دن اللہ کا حق دو، یعنی ہم نے زکوٰۃ اسی دن نکالنی ہے جب ہمیں آمدنی حاصل ہو۔ اب کچھ لوگ سالانہ آمدنی حاصل کرتے ہیں تو وہ سالانہ زکوٰۃ دیں گے، اور بہت سے لوگ ماہانہ اور ہفتہ وار آمدنی حاصل کرتے ہیں تو وہ ماہانہ اور ہفتہ وار زکوٰۃ دیں گے، اور بہت سے لوگ روز کے روز کمانے والے ہیں تو جب بھی آمدنی حاصل ہو تو اس میں سے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور فضول خرچی نہیں کرنی۔ اللہ فضول خرچوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب یہ کہ زکوٰۃ کن کو دینی ہے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 41 میں بیان ہوا ہے، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ پانچواں حصہ اللہ کے لیے اور رسول کے لیے اور قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ جس شے میں بھی آپ غنی ہیں اس کا پانچواں حصہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے کام کر رہے ہیں، اور نزدیکی رشتہ داروں میں جو یتیم اور مسکین ہیں، اور جو اللہ کے راستے کے مسافر ہوں یعنی اللہ کے دین میں ہجرت کرنے والوں کے لیے ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 273 میں بیان ہوا ہے، لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ ان حاجت مندوں کے لیے جو اللہ کی راہ میں ایسے گر گئے کہ وہ زمین پر دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے، جاہل انہیں ان کی خودداری کی وجہ سے غنی خیال کرتے ہیں، تو انہیں ان کے حالات سے پہچان لے گا۔ وہ لوگوں کے پیچھے پڑ کے نہیں مانگتے، اور جو کچھ بھی تم نیک کام میں خرچ کرتے ہو بے شک اللہ اسے جانتا ہے۔ اللہ اور رسول کے لیے زکوٰۃ ان حاجت مندوں کو دینی ہے جو اللہ کی راہ میں یعنی دین کے کاموں میں ایسے گر گئے کہ ان کے پاس اپنے لیے وقت ہی نہیں ہے، تم انہیں ان کے حالات سے پہچان جاؤ گے۔ سورہ روم کی آیت نمبر 39 میں بیان ہوا ہے، وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ اور جو کچھ بھی تم سود لوگوں کے مال میں زیادتی کرنے کے لیے دیتے ہو بس اللہ کے نزدیک وہ زیادتی نہیں ہوتی، اور جو کچھ تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے زکوٰۃ دیتے ہو تو ایسے ہی لوگ ہیں جو کئی گنا زیادہ پانے والے ہوں گے۔ اکثر انسان غریب لوگوں کی مدد کرنے کے لیے ان کے اموال میں زیادتی کرنے کے لیے چیزیں خریدتے ہوئے اصل قیمت سے زیادہ منافع دے دیتے ہیں، جو کہ سود بن جاتا ہے، جس سے مال میں زیادتی نہیں ہوتی۔ بلکہ اگر آپ مدد کرنا چاہتے ہیں تو انہیں زکوٰۃ دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے اور اموال میں زیادتی ہوتی ہے۔ اب ہے زکوٰۃ دینے والوں کا اجر۔ سورۃ اللیل آیت نمبر 12-21 میں بیان ہوا ہے، إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ یقیناً ہدایت کر دینا ہمارے ذمے ہے،
اور دنیا اور آخرت تو ہمارے ہی اختیار میں ہے۔ بس میں تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے متنبع کرتا ہوں، جس میں سوائے بدبخت کے کوئی داخل نہ ہوگا، جس نے جھٹلایا اور روگردانی کی، اور وہ متقی اس سے بچا لیا جائے گا جس نے اپنا مال دیا اور اپنا تزکیہ کیا، حالانکہ اس پر تو کسی شخص کا بھی کوئی احسان نہیں کہ جس کا بدلہ چکانا ہو، مگر وہ تو بس اپنے رب اعلیٰ کی خوشنودی کا ہی طلبگار ہے، اور ان قریب وہ اس سے ضرور راضی ہو جائے گا۔ اللہ ہی ہدایت دیتا ہے، دنیا اور آخرت اسی کے اختیار میں ہے۔ بس وہ تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے متنبع کرتا ہے، جس میں بدبخت، جھٹلانے اور روگردانی کرنے والے کے سوا کوئی داخل نہ ہوگا، اور وہ متقی اس آگ سے بچا لیا جائے گا جس نے اپنا مال دیا اور اپنا تزکیہ کیا، حالانکہ اس نے کسی کے احسان کا بدلہ نہیں چکانا، وہ تو بس اپنے رب کی خوشنودی کا ہی طلبگار ہے، اور ان قریب اس کا رب اس سے ضرور راضی ہو جائے گا۔ سورہ زاریات کی آیت نمبر 15 to 19 میں بیان ہوا ہے، ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون وفی اموالہم حق للسائل والمحروم۔ بے شک متقین باغات اور چشموں میں ہوں گے، وہ اس نعمت کا لطف اٹھانے والے ہوں گے جو انہیں ان کے رب کی طرف سے عطا ہوئی۔ بے شک وہ قبل ازیں احسان کرنے والے تھے، وہ رات کو بہت کم سوتے تھے اور سحر کے وقت مغفرت طلب کیا کرتے تھے، اور ان کے اموال میں سوالیوں اور محروموں کا حق تھا۔ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں اور راتوں کو جاگ کر قرآن میں تدبر کرتے ہیں اور سحر کے وقت مغفرت طلب کرتے ہیں اور لوگوں پر احسان کرتے ہیں اور اپنے اموال میں سے سوالیوں اور محروموں کا حق دیتے ہیں، وہ باغات اور چشموں میں ہوں گے اور اس نعمت کا لطف اٹھانے والے ہوں گے جو انہیں ان کے رب کی طرف سے عطا ہوگی۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 1 to 3 میں بیان ہوا ہے، تلک آیات القرآن و کتاب مبین ہدی و بشری للمؤمنین الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون۔ یہ آیات قرآن کی اور واضح کتاب کی ہیں، ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہیں، وہ جو صلاۃ کو قائم کرتے اور زکوٰۃ ادا کرتے اور آخرت پر یقین کامل رکھتے ہیں۔ قرآن کی یہ آیات ان ایمان والوں کے لیے ہدایت و بشارت ہیں جو صلاۃ کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین کامل رکھتے ہیں۔ آخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔